محترم سامعین کرام، گزشتہ جمعے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات اور اس سے متعلق حضرت ابراہیم کو جو انعام عطا فرمایا اس کے متعلق بات کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، نبیوں میں بہت بڑا مرتبہ رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان سے 4 بنیادی امتحانات لیے، اس میں کامیابی ہوئی تو پھر اس پر اللہ تعالی نے انعام عطا فرمایا کہ امامت اور پیشوائی کا سلسلہ اور قیامت تک کے آنے والے مقتداؤں کا سلسلہ، ائمہ کا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے پیدا فرمایا۔ یہ تو انعام تھا، اور کچھ اور بھی انعام تھے، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقدر میں آئے۔ اللہ کی ذات احکم الحاکمین ذات ہے، نوازنے والی ذات ہے، ہماری طرح نہیں، دنیا کے اصولوں کی طرح نہیں۔ دنیا میں کوئی ہم سے مانگتا ہے تو ہم جو چیز ہوتی عام طور پہ تو ہم دینے میں پسو پیش کرتے ہیں، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، اس کے بعد منع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے یہاں معاملہ عجیب ہے۔ اللہ رب العزت جب کسی کو کچھ دیتے ہیں تو صرف وہی نہیں دیتے جو اس نے مانگا ہے، اس کے ساتھ اور بھی بڑے انعامات دے دیتے۔ وہ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں، تو ایک انعام تو وہ اللہ تعالی نے عطا فرمایا جو حضرت ابراہیم نے خود مانگا، کہ اللہ نے قیامت تک کے آنے والے نبیوں کا مین سلسلہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں پیدا فرمایا، اور سب سے بڑھ کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت ابراہیم کے صلب سے پیدا فرمایا، نسل سے پیدا فرمایا۔ ایک انعام اور عطا فرمایا جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے، جس کو آج ذکر کروں گا۔ فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو اس کی بنیادوں سے اٹھایا، بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، اور آگے فرمایا اور اسماعیل نے بھی۔ یہاں لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ بڑا عجیب ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ جب ابراہیم نے تعمیر کی، جو بنیادی تعمیر ہوتی ہے، مین زمین سے جو تعمیر، نئے سرے سے جو تعمیر ہوتی ہے، بلکہ یہ لفظ استعمال فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ، اور جب اٹھائی ابراہیم نے، تعمیر کو جب اٹھایا، معلوم یہ ہوا کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر پہلے سے موجود تھی، اور خانہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی۔ اس کے بعد زمانہ گزر گیا، اس دھرتی پر سب سے پہلا جو گھر تعمیر ہوا وہ اللہ کا گھر بیت اللہ تعمیر، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی۔ وقت گزر گیا تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑا،
اور جیسے میں نے پچھلے جو میں عرض کیا تھا کہ کچھ عرصے کے بعد پھر واپس آئے، جب حضرت اسماعیل بڑے ہو گئے، نوجوانی کے قریب پہنچ گئے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جگہ ہے، اس جگہ کچھ بنیادیں ہیں، انہی بنیادوں پر خانہ کعبہ کی، بیت اللہ کی تعمیر کرو۔ تو جب کھودا گیا تو خانہ کعبہ کی، بیت اللہ کی بنیادیں پہلے سے موجود تھی، جو کہ حضرت آدم نے ڈالی، تو اس لیے لفظ استعمال ہوا وَإِذْ يَرْفَعُ، اور جب اونچا کیا ابراہیم نے، معلوم یہ ہوا کہ پہلے سے تعمیر موجود تھی۔ آگے لفظ استعمال کیا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور اسماعیل نے بھی کیا۔ اچھا، اب یہاں پر بھی دونوں کا ذکر پہلے ہو سکتا تھا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ وَإِسْمَاعِيلُ، سمجھ رہے ہیں بات؟ حضرت اسماعیل کا آخر میں ذکر، یہ ادب ہے۔ یہ کیا ہے؟ اگر کوئی کام دو لوگ مل کر کریں اور ایک بزرگ ہو، بڑا ہو، تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ کام کی نسبت بڑے کی طرف کی جائے اور چھوٹے کا بھی ذکر کر دیا جائے۔ آپ کو سمجھ میں آئی بات؟ یہ ادب ہے۔ ایک موقع پر نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد لوگوں کا بیٹھنا پسند نہیں فرماتے تھے، کہ بھائی عشاء کے بعد آرام کرو، عشاء کے بعد کیا کرو؟ آرام کرو، رات سونے کے لیے اللہ نے بنائی، تاکہ صبح تہجد میں، اور تہجد اگر نہ بھی ہو تو کم سے کم جو ہے وہ نماز فجر میں بر وقت اٹھنے کی عادت بن سکے اور مشکل نہ ہو، اس لیے فجر کے نماز عشاء کے بعد کیا ہو؟ سو جاؤ۔ لیکن کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد مشورے کے لیے بیٹھ جاتے تھے اور حضرت ابو بکر سے مشورہ کرتے تھے، اور آگے کہا حضرت عمر فاروق نے، اور میں بھی بیٹھ جاتا تھا۔ نہیں آئی سمجھ میں بات؟ ادب، اپنے آپ کو حضرت ابو بکر کے برابر نہیں کیا، فرمایا کہ اصل مشورہ تو حضرت ابو بکر سے فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں بھی بیٹھ جاتا تھا، یعنی کہ حضور مشورہ ہم دونوں سے کرتے تھے، لیکن حضرت ابو بکر کا مقام چونکہ بڑا ہے تو نسبت اس کام کی حضرت ابو بکر کی طرف فرمائے۔ کیا یہ ادب و آداب تو اب ہمارے زمانے میں، اس زمانے کے اندر جو ہے نا، وہ قصے کہانیوں میں، ناولوں میں رہ گئی۔ آداب زندگی، قرآن نے آداب سکھائے، بولنے کے آداب، چلنے کا ادب، بیٹھنے کا ادب۔ تو اس واقعے کی نسبت بھی کس کی طرف فرمائی شروع میں؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اصل تو وہی تھے حضرت ابراہیم۔ ہاں، حضرت اسماعیل بھی مدد کر رہے تھے، مقام ابراہیم پر وہ پتھر آج بھی موجود ہے جو جنت سے آیا، حضرت جبریل لے کر آئے، اس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم دیواروں کو اونچا کرتے تھے، حضرت اسماعیل گارا اور مٹی دیتے تھے، وہ پتھر خود بخود اونچا ہوتا تھا، مناسب وقت میں خود بخود نیچے ہوتا تھا۔ آج بھی موجود مقام ابراہیم، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور تم ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو مصلی بنایا کرو۔ کیا بنایا کرو؟ مصلی، مطلب نماز پڑھنے کی جگہ بنایا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، یہ جو حضرات عمرے اور حج پر جاتے ہیں، اگر رش نہ ہو، اس قید کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، اگر دوسروں کو تکلیف نہ ہو تو کوشش کیا کرو کہ اگر جگہ مل جائے تو مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت پڑھ لیا کرو، ورنہ طواف کے جو نوافل ہوتے ہیں وہ تو آدمی کہیں پر بھی پڑھ سکتا ہے، اپنے کمرے میں، ہوٹل میں آ کر بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر جگہ ہو، مناسب وقت ہو، رش نہ ہو، کسی کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو، تو مقام ابراہیم کے پاس یا مقام ابراہیم کی جگہ پر
نوافل پڑھنے کا بڑا ثواب ہے، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے۔ تو یہ تو بات ہو گئی تعمیر بیت اللہ کی، کہ اس طریقے سے حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم پر کعبۃ اللہ کی، بیت اللہ کی تعمیر نو فرمائی، تعمیر نہیں فرمائی، تعمیر نو فرمائی، یعنی دوبارہ تعمیر فرمائی، پہلے سے تعمیر شدہ تھا۔ لیکن قرآن مجید نے کوئی تفصیل ذکر نہیں کی کہ کتنے فٹ اونچا تھا، کتنے فٹ نیچا تھا، کون سی مٹی استعمال ہوئی، اینٹیں کون سی تھیں، یہ ایسی کوئی تفصیل قرآن مجید نے ذکر نہیں فرمائی۔ قرآن مجید میں اللہ نے حضرت ابراہیم کی اس وقت کی جانے والی دعاؤں کا ذکر فرمایا، یہ بات ہے۔ سب سے پہلے جو دعا فرمائی حضرت ابراہیم نے، وہ دعا فرمائی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اپنی طرف کوئی نظر نہیں، اپنا کوئی ذکر نہیں، بلکہ جو توفیق ملی اس کا بھی کتنا بڑا کام ہے، بیت اللہ کی تعمیر کرنا اعزاز ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اعزاز کتنا بڑا اعزاز ہے کہ سب سے پہلے حضرت آدم کو ملتا ہے، ابو البشر، انسانیت کے والد، اس کے بعد یہ اعزاز حضرت ابراہیم کو ملتا ہے، اور پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے بھی یہ اعزاز مکمل تعمیر کا تو حاصل نہیں ہوا، لیکن وہ جو مشہور واقعہ حجر اسود کی لڑائی کا، تو یہ 3 مین تعمیرات ہوئی۔ حضور کی بعثت سے قبل بھی خانہ کعبہ کی ایک تعمیر ہوئی، مدینہ مکہ مکرمہ میں سیلاب آیا اور بڑا سخت سیلاب آیا، کیونکہ کعبۃ اللہ بالکل نیچے کی جانب ہے مکے میں اور چاروں طرف پہاڑ، تو سیلاب آیا اور کعبۃ اللہ کی دیواریں منہدم ہو گئیں، گر گئیں۔ جب منہدم ہو گئیں تو قریش والوں نے کہا کہ بھائی بہرحال قریش والے مشرک تو ہو چکے تھے، لیکن جیسے میں نے کئی دفعہ عرض کیا کہ قریش ویسے مشرک نہیں تھے جیسے ہندو مشرک ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ بات میں نے فرق بتایا ہے پہلے کئی دفعہ۔ ہندو اللہ کی ذات کا انکار کرتا ہے اور معبودان باطلہ کو اصل سمجھتا ہے، بتوں کو اصل سمجھتا ہے۔ مشرکین مکہ اللہ کا اقرار کرتے تھے، اللہ کا کیا کرتے تھے؟ اقرار کرتے تھے، مانتے تھے، اسی لیے تو بیت اللہ کو مانتے تھے۔ بیت اللہ گھر کس کا تھا؟ اللہ کا گھر تھا، لیکن یہ کہتے تھے کہ اللہ نے اپنے طاقتوں کو اور اپنے اختیارات کو ان بتوں میں منتقل کر دیا ہے، یا ان بتوں کی خوشنودی سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، گویا توحید خالص ان کو حاصل نہیں تھی۔ جیسے میں نے پچھلے یا اس سے پچھلے جمعے کو عرض کیا تھا کہ جب کشتی ڈولتی تھی تو پکارتے اس وقت اللہ کو تھے، مشکل میں اللہ کو ہی پکارتے تھے، بتوں کو نہیں پکارتے تھے۔ تو بہرحال تو یہ تیسری تعمیر حضور کی بعثت سے قبل ہوئی۔ حضور کو نبوت ملنے سے کچھ سال پہلے کعبۃ اللہ کی دیواریں منہدم ہو گئیں، قریش نے مشورہ کیا کہ بھئی اس کی تعمیر کرنی چاہیے، تو بہرحال کچھ نہ کچھ انسانیت ان میں زندہ تھی، کوئی نہ کوئی تو کمالات تھے ان کے اندر کہ حضور کو ساری دنیا چھوڑ کر عربوں میں اور قریش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ تو قریش نے کہا بھائی ٹھیک ہے، تعمیر شروع کرتے ہیں، اور اپنے حلال آمدنی میں جس کے پاس حلال جو آمدنی ہے وہ لے کر آئے۔ چنانچہ حلال آمدنی جب لائی گئی اور اس سے جو تعمیر ہوئی تو کچھ حصہ بچ گیا، اور یہ وہ حصہ بچ گیا جسے حتیم جسے کہا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک ایسے کر کے سی، جیسے سی بنایا جاتا ہے انگلش کے اندر، تو وہ جو سی بنا ہوا ہے وہ پہلے خانہ کعبہ کے اندر شامل تھا، تو یہ والا حصہ رہ گیا
اور یہاں تک جو ہے انہوں نے دیوار کھڑی نہیں کی تو حلال آمدنی کم پڑ گئی، تو یہ حصہ رہ گیا تعمیر سے۔ چنانچہ حتیم میں جو عبادت کرتا ہے بالکل ایسے ہی ہے گویا یہ کہ خانہ کعبہ کے اندر عبادت کرتا ہے۔ سمجھ رہے بات؟ اور پھر جب تعمیر ہو گئی تو وہ نزاع ہو گیا کہ بھئی حجر اسود کون لگائے گا۔ اب خون خرابہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ ایک بڑے بزرگ تھے قریش کے، انہوں نے کہا بھئی لڑائی جھگڑا ختم کرو، کل فلاں دروازے سے جو شخص پہلے داخل ہوگا وہ فیصلہ کر دے گا۔ تو صبح کو سارے کے سارے قبیلوں کے سردار جمع ہو گئے، تو دروازے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے۔ اس وقت تک نبوت نہیں ملی تھی، تو فوراً پکار اٹھے، ہذا محمد، ہذا امین، ہذا امین، یہ محمد ہیں، یہ محمد ہیں، یہ تو امانت دار ہیں، صحیح فیصلہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضور نے فرمایا لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک چادر لے کر آؤ، تمام قبیلوں کے جو سردار ہیں اس چادر کو پکڑیں اور حجر اسود کی جگہ تک اس چادر کو اٹھائیں۔ سب نے ایسے ہی کیا، تمام قبیلوں کی شرکت ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے جو ہے حجر اسود کو پھر نصب فرما۔ یہ تیسری تعمیر۔ خیر، تو حضرت ابراہیم نے جو دعا فرمائی پہلی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اتنا عظیم و شان کام کیا کہ خانہ کا اب یہاں پر حج ہونا ہے، قیامت تک کی ہدایت کا سلسلہ اس جگہ پر ہونا ہے، اب اس کو مرکز بننا ہے قیامت تک کی ہدایت کے لیے۔ آخری نبی نے یہاں آنا ہے، اور فرمایا کیا، یا اللہ قبول فرما لے، پتہ نہیں کیسا عمل ہے، ہوا نہیں ہوا۔ وہ عربی میں ایک بڑی کہاوت ہے، صلی الحائق وانتظر الوحی، جولاہا ہوتا ہے نا، جولاہا کہتے ہیں جولاہے نے 2 رکعتیں پڑھی۔ یہ ایک محاورہ ہے، جیسے ہمارے یہاں اردو میں محاورے ہوتے ہیں، کہاوتیں ہوتی ہیں، محاورے ہوتے ہیں، تو عربی میں بھی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ صلی الحائق، جولاہے نے 2 رکعتیں پڑھی، وانتظر الوحی، اس کے بعد بیٹھ گئے، یا اللہ وحی کب آئے گی، اب وحی آنی چاہیے، اب تو اتنا بڑا میں نے کام کر دی۔ تو ہماری بھی اعمال کی یہی کیفیت ہے، 2 دن نوافل کی پابندی ہو جاتی ہے تو شکوے شروع ہو جاتے ہیں، اب کام ہی نہیں ہو رہا۔ مطلب اللہ سے تعلق کام والا تعلق ہے، تو یہی تو تعلق ہے بتوں کا مشرکوں سے، آپ کو نہیں پتا؟ بھائی مشرکین کا اپنے معبودوں سے، بتوں سے کیا تعلق ہے؟ بھئی یہ بچہ نہیں ہو رہا، نظر چڑھا دو، فلاں کام کر دو، کام کا تعلق ہے، بندگی اور عبدیت کا تعلق نہیں۔ ہمارا بھی یہی حال ہو گیا، ہمارا بھی کام کا تعلق ہے اللہ سے۔ تو پہلی بات حضرت ابراہیم نے فرمایا، اللہ قبول فرما لے، بس میرا عمل تو ایسے ہی ہے، تو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، تو سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ پھر آگے دعا فرمائی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، یا اللہ ہم دونوں کو، کون دونوں؟ حضرت ابراہیم اور حضرت بیٹا حضرت اسماعیل جو ساتھ شریک ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک، یا اللہ ہم دونوں کو مسلمان بنا دے۔ تو مسلمان پہلے نہیں تھے کیا؟ مسلمان تو تھے، تبھی تو خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے ہیں۔ نبی مسلمان نہیں ہوتا کیا؟ مطلب یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے، تابع دار بنا دے۔ آج مسلمان کی تابع داری کہاں تک ہے؟ یہ اس حد تک بس، یہ باہر بازار میں نکلے گا اس کی تابع داری ختم، یہ شادی میں جائے گا اس کی تابع داری اللہ کی ختم، یہ معاملات کرے گا اللہ سے کوئی لینا دینا، شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ پڑھے گا، ایجوکیشن حاصل کرے گا، وہاں پر دین شریعت سب ختم، وہاں کوئی تابع داری نہیں، وہاں مسلمان نہیں ہے، یہ بس اس احاطے میں مسلمان بنتا ہے بس۔ یہ مالی لین دین کے اندر مسلمان نہیں ہے،
بھائی مسلمان نبی دعا کر رہا ہے یا اللہ مجھے مسلمان بنا دے. مسلمان تو پہلے سے, یا اللہ یعنی زندگی کے ہر شعبے میں اپنا فرما بردار بنا دے. یہ ہے اس دعا کا مطلب. شادی میں, بیاہ میں, لینے دینے میں, کاروبار میں, صنعتوں میں, نوکری میں, چاکری میں, زراعت میں, زندگی کے ہر شعبے میں, مرنے میں, جینے میں, بیویوں کے ساتھ, والدین کے ساتھ, نوکروں کے ساتھ, ہر کام کے اندر یا اللہ اپنا فرما بردار بنا دے, مسلمان بنا دے. یہ ہے اصل مسلمانی کا مطلب. نبی دعا کر رہا ہے, اور کتنا برگزیدہ نبی ہے. اور پھر آگے دعا فرمائی, یا اللہ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ, میری ذریت کو, میری آنے والی نسلوں کو بھی یا اللہ مسلمان بنانا, اپنا فرما بردار بنانا. معلوم ہوا کہ اب سب سے پہلے اپنی اولاد کی, اپنی ذریت کی, نسل کی دعا کرنا نبیوں کا طریقہ ہے. سب سے پہلی فکر کس کی ہے؟ اولاد. ساری دنیا کی فکر ہے آج ہمیں. پڑوسی کی فکر ہے, بھتیجے کی فکر ہے, بھانجے کی فکر ہے, مسجد میں آنے والے دوستوں کی فکر ہے, پڑوسی کی فکر ہے, کام کرنے والے کولیگز کی فکر ہے. اولاد کی کوئی فکر نہیں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ, واہلیکم نارا, اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ. آج کے زمانے میں ہر ایک کو دوسرے کی فکر ہے, اپنے گھر کا کوئی حال احوال نہیں. بچے کہاں جا رہے ہیں, کہاں سے آ رہے ہیں, کیا پڑھ رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں, کون سی مصروفیات ہے, کون سے دوست ہیں. جی ہم پرسنل اسپیس میں داخل نہیں ہوتے. بچوں کی پرسنل اسپیس ہونی چاہیے. یہ لفظ سنا ہے آپ نے؟ ہاں, یہ جو ہماری ماڈرن سوسائٹی ہے نا, ڈیفنس کلفٹن والی, یہ ان کا بڑا پیارا لفظ ہے, بڑا خصوصی لفظ ہے. دیکھیں بچے کی ایک پرسنل اسپیس ہونی چاہیے. بچے کی پرسنل اسپیس کا جو مفہوم ہے وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. جب تک بلوغت کی عمر تک وہ نہیں پہنچتا, اس کے تمام افعال کی نگرانی کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے. نبیوں کو امت کی بات, امت کی تو فکر ہوتی ہے, ظاہر ہے وہ تو ذمہ داری ہے. نبی اپنی دعاؤں میں سب سے پہلے اپنی اولادوں کی فکر کر رہے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے جا رہے ہیں, 12 بیٹوں کو جمع کیا, حضرت یوسف کو اور ان کے بھائیوں کو. میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی, میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ فکر یہ ہے, بچوں کی فکر. آج صرف ہمیں اگر اپنے خاندان بچوں کی فکر ہو جائے, نسل کی, ایمان کی, معاشرہ سدھر جائے. ظاہر ہے ہر ایک اس کی فکر ہے تو اس سے معاشرہ بنتا ہے. تو نبی جو ہے وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ, اور آگے فرمایا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا, اور یا اللہ ہمیں اس جگہ کے مناسک سکھا دے اور دکھلا دے. مناسک کسے کہتے ہیں؟ نسک کی جمع ہے. یعنی حج بیت اللہ کے مناسک, جو اس کے ارکان ہیں, جو اس کی عبادت کے طریقے ہیں, وہ یا اللہ ہمیں سکھا دے, بتلا دے. طواف سکھا دے, سعی سکھا دے, عرفہ مزدلفہ اور منا میں جانا آنا, وہاں کا قیام, یا اللہ شیطان کو کنکریاں مارنا, یا اللہ یہ ساری چیزیں ہمیں وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا, یا اللہ ہمیں سکھا دے اور دکھلا دے. اور آخر میں فرمایا وَتُبْ عَلَيْنَا, یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے. پوری دعا کے اندر اپنے عمل کا ایک ذرے کا بھی ذکر نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اعمال کے اندر کمزوری ہے, وہ بات حاصل نہیں ہوتی, نمازوں کا فائدہ نہیں آتا, نمازوں کی کیفیت دل میں اترتی نہیں ہے, دعا کی کیفیت بنتی نہیں ہے. اس لیے کہ جو بھی عمل کرتے ہیں ٹوٹا پھوٹا کرتے ہیں, کام چلاؤ عمل کرتے ہیں, اور اگر کر بھی لیں تو اخلاص نہیں ہوتا. تو یہ 4 دعائیں حضرت ابراہیم نے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت فرمائیں. اللہ تعالیٰ ان تمام دعاؤں کو اور تمام نبیوں کی تمام دعاؤں کو اس امت کے اور ہمارے حق میں قبول فرما لے. وآخر دعوانا الحمدللہ.